صلوات محمد وآل محمد. لیلا سنبھال زینب کو، لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر. کیسے ہم شیر کو سنبھالوں گا، میں سنبھالے ہوئے ہوں اکبر کو. تیرا احسان ہوگا یہ مجھ پر. لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر. اس کے سینے سے لے کے نام علی میں نے برچھی ابھی نکالی ہے. انتہا دے چکی میری برباد، اب تیری بے بسی کی باری ہے. تو بھی اس وقت یا علی کہہ گئے. لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر. روک رکھا ہے اپنے عاشقوں کو، سب سے چھپ چھپ کے آہیں بھرتی ہے. میں سمجھتا ہوں مادر اکبر تیری ممتا پہ جو گزرتی ہے. رکھ کے اپنے کلیج پہ پتھر. لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر. ایسے لاشیں جواں اٹھائے ہوں، ایسے لاشیں جواں اٹھائے ہوں. ایڈی آفت بناتی آتی ہے. ارے ان نشانوں کو پیچھے پیچھے میرے اماں زہرا مٹاتے آتی ہے. اس کی نظریں نہ دیکھے یہ منظر. لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر.
قریب بڑی مہربانی آنے والے بلند سے گزارش ہے کہ مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا سید عباس حسین، سیدہ ماہر فاطمہ، سید علی، خورشید بیگم، سید جعفر، حسن بیگم، سید ابراہیم اور آفتاب بیگم صاحبہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا مولانا ابوالقاسم والصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتخبین الغر الميامين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك بسم الله الرحمن الرحيم فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. صلوات محمد. قرآن مجید کی سورہ مبارکہ یونس سے ایک آیت کا انتخاب کیا ہے اور اسی کے ذیل میں جتنی گفتگو ہونا ہے آج کی کوشش ہے کہ اسی عنوان سے وہی فرامین عناوین کے جو اس آیت کے ذیل میں آتے ہیں وہ ہدیہ سماعت کروں اور انشاءاللہ وقت کے اندر میں اپنی گفتگو کو سمیٹ. اگر اتنا اچھا مجمع سننے والا نہ ہو تو پھر موضوعات کو پڑھنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی. یہ آپ کا حسن سماعت ہے کہ جو پڑھنے پہ مجبور کر رہا ہے. قرآن مجید کی عظمت بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور آج اس موضوع کو پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ماہ محرم سے پہلے آپ نے ایک خبر سنی ہوگی. سویڈن کی کیپٹل سٹی اسٹاک ہوم میں سلمان نامی ملعون نے کلام الہی کی توہین کی تھی. اس نے قرآن کو نظر آتش کیا، جلایا، قرآنی تعلیمات کا مذاق اڑایا اور اپنے منحوس پاؤں سے اس نے قرآن مجید کو روندا. کہ ایک ہفتہ پہلے ایام اعزاز سے
آپ نے بھی سنا ہوگا اور ساری دنیا کے مسلمانوں نے اس پہ احتجاج کیا. بس صرف ایک جملہ کہہ کے، جو کہ موضوع گفتگو قرآن مجید ہے اور قرآن کی حقانیت ہے، صرف آپ کو آمادہ کرنے کے لیے کہ آپ کا ذہن بن جائے سننے کے لیے اور آگے میرا پڑھنا آسان ہو جائے. بہت توجہ سے پہلا ہی جملہ جو آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنے جا رہا ہوں اسے سنبھال لیجیے گا، تو آگے کی مجلس انشاءاللہ آسان سے آسان ہو جائے گی. 3 طرح سے اس نے قرآن مجید کی توہین کی. قرآن کی تعلیمات کا پہلے مذاق اڑایا، مذاق اڑانے کے بعد اپنے پیروں سے قرآن کو روندا، اور تیسرے مرحلے پر اس نے قرآن کو جلا دیا. میں یہ جملہ بنارس میں بھی کہہ کے آیا تھا، میں نے نبی نگلواد میں بھی کہا، اور یہ شاید چوتھی جگہ ہے غازی پور کے بعد جہاں یہ جملہ پڑھنے جا رہا ہوں. جہاں جہاں میں نے یہ جملہ کہا پورے مجمع نے میرا ساتھ دیا. دیکھنا یہ ہے کہ آپ کیسے محسوس کرتے ہیں. میں نے مسلسل اس حوالے سے بات کی ہے. میں نے کہا مسلمانوں کو احتجاج کرنا چاہیے اور مسلمانوں نے احتجاج کیا، مگر دنیا بھر کا مسلمان صرف 2 باتوں پر احتجاج کر سکتا ہے، تیسری بات پہ نہیں کر سکتا. اگر آپ آمادہ ہو تو شاید میرا جملہ آپ تک پہنچ جائے. ساری دنیا کے مسلمان اگر اہانت قرآن پر احتجاج کریں تو صرف 2 چیزوں پر جواب دے سکتے ہیں یا احتجاج کر سکتے ہیں، یا قرآن کے روندنے پر یا تعلیمات قرآن کا مذاق اڑانے پر. دنیا کا کوئی بھی مسلمان قرآن کے جلانے پر احتجاج نہیں کر سکتا. جو سمجھ گئے ان کو میری طرف سے سبحان اللہ. مسلمانان عالم قرآن جلانے پر احتجاج نہیں کر سکتے. آپ کہیں گے مولانا بڑی عجیب بات آپ کر رہے ہو، آخر ایسا کون سا مسلمان ہے کہ جو قرآن کے جلانے پر احتجاج نہیں کر سکتا؟ تو اگلے لمحے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. قرآن جلانے پر بس وہ احتجاج کر سکتا ہے کہ جس کے بزرگوں نے قرآن نہ جلایا ہو. پہلا جملہ آپ انشاءاللہ اگر سنبھال لیں گے تو میرا آگے پڑھنا آسان ہو جائے گا. تو دنیا کے مسلمان جو احتجاج کر رہے ہیں وہ قرآن کے روندنے پہ کریں، قرآن کی تعلیمات کا مذاق اڑانے پہ کریں. اور اگر آج کا مسلمان قرآن جلانے پر احتجاج کر رہا ہے تو پھر مجلس اعضاء سے میں اتنا ضرور پوچھوں گا کہ اگر آج قرآن کے جلانے والے پہ لعنت ہے تو جس نے لاکھوں قرآن اپنی گفتگو کا آغاز کروں. یہ جملہ تھا جو مجھے کہنا تھا تاکہ آپ کا ذہن عالی آمادہ ہو جائے. اللہ موجود ہے. ساری دنیا کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید معجزہ ہے. آپ کا بھی یقین ہوگا قرآن معجزہ ہے. مانتے ہیں آپ لوگ؟ کیسا معجزہ مانتے ہیں آپ؟ دیکھیے ایک معجزہ تو وہ ہے جو ہماری قوم کے چلن میں ہے. مثلا ذریعہ مطہر میں نور نظر آیا تو ہماری قوم نے کہا کہ معجزہ ہو گیا. یہ معجزہ نہیں کہا جاتا. اب ایک جملہ کہوں گا شاید آپ تک میری بات پہنچ جائے. ذریعہ کس کے نام سے منسوب ہے؟ ائمہ اطہار کے. اما جو ہو ہی پیغمبر الہی، اگر اللہ کا نور وہاں نہیں ہوگا تو کیا آپ ایسا معجزہ مانتے کہ یکایک قرآن ظاہر ہوا معجزہ بن گیا ختم ہو گیا؟ اگر ایسا مانتے تو قرآن آج تک کیسے معجزہ؟ ہم لوگوں کو مولانا بہتر سمجھیں گے اس بات کو. یہاں سے صرف آپ کا 5 منٹ آپ کو ذرا محسوس ہوگا کہ مولانا نے بڑی مشکل گفتگو چھیڑ دی. شاید ہمارے مطلب کی نہیں لیکن آپ ہی کے مطلب کی ہے. اگر اتنا اچھا مجمع نہیں ہوتا تو میں یہ ذکر کبھی نہیں چھیڑتا. مجھے یقین ہے آپ کی سماعتوں پہ اپنے سے زیادہ بھروسہ ہے کہ آپ انشاءاللہ میری بات برداشت کر جائیں گے. ہم لوگوں کو علم کلام پڑھایا جاتا ہے. علم کلام جانتے ہیں؟
علم کلام میں وجوہات، اسباب، علل بیان ہوتے ہیں کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے. مثلا علم کلام میں معجزے کو معجزہ نہیں کہا جاتا، محال کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ محال، جس کا وجود میں آنا ممکن نہ ہو، جیسا ہونا ممکن نہ ہو، اسے کہتے ہیں محال. اب محال کی علماء کلام نے 4 قسمیں بتائی. تھوڑی سی توجہ رکھیے گا، انشاءاللہ اس کے بعد وضاحت میں بات آسان سے آسان کروں گا. علم کلام نے محال کی 4 قسمیں. پہلی محال ذاتی، دوسری محال عقلی، تیسری محال شرعی اور چوتھی محال عادی. یہ 4 قسمیں ہیں علم کلام میں محال کی. محال کو کہتے ہیں معجزہ، معجزے کو کہتے ہیں محال. اب یہ محال ذاتی کیا ہے؟ اگر آپ نے ذرا سا محسوس کیا تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ آپ کو لطف سخن آئے گا. محال ذاتی کا مطلب کیا ہے؟ کہ جسے ماننا جس کی ذات عدم کی متقاضی ہو. مثلا آسان لفظوں میں اگر کہوں، اللہ ہمیشہ سے ایک تھا، ایک ہے، ہمیشہ ایک رہے گا. وہ نہ 2 ہوا ہے نہ 100 ہو سکتا ہے. اما جو 2 نہیں ہوا وہ 33 کروڑ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مطلب یہ ہوا کہ معجزے کا تعلق محال ذاتی سے نہیں ہے. یہ بات ہو گئی واضح، کلیئر کٹ. دوسری چیز محال عقلی. اب اس پہ توجہ دیجیے گا. محال عقلی کا مطلب کیا ہے؟ کہ جسے ماننا اجتماع ضدین کو لازم کر دے یا دور و تسلسل لازم آ جائے، اسے کہتے ہیں محال عقلی. محال عقلی میں بالکل آنکھوں کے سامنے کی مثال، آج تک دنیا کا کوئی سائنٹسٹ یہ نہیں بتا سکا کہ مرغی پہلے ہے کہ انڈا پہلے ہے. نہ اب اگر آپ متوجہ نہ ہوئے تو میرے دل کو شکایت ہو جائے گی. کیا ہے کہ مرغی پہلے ہے کہ انڈا پہلے ہے؟ جو بھی بتائے گا وہ اپنی دلیل دے گا کہ صاحب پہلے مرغی آئی، وہ کہے گا کہ نہیں پہلے انڈا آیا. تو یہ جو دور و تسلسل ہے یہ باطل کر دیتا ہے. یہ دنیا میں کوئی نہ بتا سکا سوائے میرے مولا کے. امیر المومنین منبر پہ ہے، سامنے سے دہلیہ کھڑا ہوا، اس نے کہا مولا یہ بتائیے مرغی پہلے ہے کہ انڈا پہلے ہے؟ علی نے ایک لفظ میں جواب دیا کہ جو اللہ بغیر ماں باپ کے آدم کو بنا سکتا ہے، جب بغیر انڈے کے جونیئر ہائی اسکول میں یہاں جتنے بیٹھے سب نے پڑھا ہوگا. آج تک یہ تھیوری کی تھیوری ہے. اس پر فیصلہ کیا ہے امیر المومنین نے کہ جو اللہ بغیر ماں باپ کے آدم و حوا کو بنا سکتا ہے، اس کی قدرت کاملہ سے کیا بعید ہے؟ وہ اشارہ کرے اور پہلے مرغی وجود میں آ جائے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. بالکل ایسا ہی معاملہ پیغمبر کے سامنے آیا. نصارہ نجران سنا ہوگا آپ نے، محرم گزرا ہے نا، محرم سے پہلے آخری عید جو ہماری آتی ہے عید مباہلہ. عید مباہلہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ جہاں پنجتن ثابت کرنے گئے تھے کہ اللہ ایک ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. اور اسی بات پہ اگر آپ متوجہ ہو گئے، میں ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، پیغمبر نے مکمل سمجھایا 40 آیتوں سے. نصارہ نہیں مانے. آخر میں قل هو اللہ اتری، پیغمبر سے اللہ نے کہا کہ یہ سورہ پڑھو. جیسے ہی پیغمبر نے قل هو اللہ احد پڑھی، نصارہ نجران کا جو سب سے بڑا سردار تھا اس کا نام تھا عاقب، اس نے کہا کہ نہیں ہم نہیں مانتے، قرآن تمہاری کتاب ہے. پیغمبر دلیل دینا چاہتے تھے، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جا کے میرے نبی کو روک دو، اب ان سے بات نہیں ہوگی، اب ان پر لعنت ہوگی. آپ نے شاید محسوس نہیں کیا، اب ان پر لعنت ہوگی. پیغمبر نے کہا مالک کیوں؟ کہ جو قل هو اللہ کا منکر ہو اس سے بات نہیں ہوتی، اس پر لعنت ہوتی ہے. قل هو اللہ کے منکر پر لعنت ہوتی ہے. اور خود امیر المومنین کے لیے پیغمبر نے فرمایا یا علی مسلوں کا کسورت اخلاص، علی تو قل هو اللہ جیسا ہے تو قل هو اللہ کے منکر سے بات نہیں ہوتی، لعنت ہوتی ہے. علی کے منکر سے بات نہیں ہوتی. یا
محال ذاتی اور دوسرے محال عقلی، اس سے تعلق نہیں۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے محال شرعی۔ مولانا بیٹھے اس کو شریعت کی زبان میں ناسخ و منسوخ کہا جاتا ہے، مطلب مضاف کا مضاف ہوتے ہوئے مطہر بن جانا، جو ممکن نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو جائے، حاکم شرع اجازت دے دے تو کسی کی طہارت ہو سکتی ہے، یا وہ وضو کر سکتا ہے، وہ غسل کر سکتا ہے حاکم شرع کی اجازت سے، مگر اسے کہا جاتا ہے ناسخ و منسوخ۔ اسے محال شرعی کے علاوہ ناسخ و منسوخ کہتے ہیں۔ اب آخری چیز بچی ہے محال عادی۔ یہ لگ بھگ 12 منٹ کی تمہید ختم ہونے کو ہے۔ اب کم سے کم اگر کوئی خاموش رہ گیا تو پھر میں یہ سمجھوں گا کہ میں نے زیادہ بڑا فیصلہ لے لیا، مجمع اس بات کے لائق نہیں تھا کہ جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا۔ ایک ایک آدمی متوجہ ہو کہ یہاں سے لے کے وہاں تک جتنے بھی لوگ بیٹھے اس جملے کو سنبھالنے کو تیار ہو جائے۔ آخری ہے محال عادی۔ محال عادی کا مطلب کیا ہے؟ سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے، یہ سورج کی عادت، لیکن کسی کی انگلی کا اشارہ سمجھ میں آ گئی؟ اب بات بالکل آسان کر دی میں نے، اب کوئی مشکل نہیں ہے۔ سورج کی عادت ہے مشرق سے نکلنا، مغرب میں ڈوب جانا، لیکن کسی کی انگلی کا ہلکا سا اشارہ اگر ڈوبتے سورج کو مغرب سے نکال دے، یہ ہے محال عادی۔ تو معجزے کا تعلق ہے محال عادی سے، کہ جو عادت ہے، عادت کو توڑ دینے کا نام معجزہ ہے۔ آسان کروں بات، پڑھیے قرآن مجید، سورہ مبارکہ رات، قرآن مجید کا لاجواب سورہ۔ سورہ رات آپ پڑھتے بھی ہوں گے، سنتے بھی ہوں گے۔ سورہ رات میں اللہ کہتا ہے اس قرآن مجید کے ذریعے کیا کر سکتے ہو؟ لو انا قرآنا سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى، اس قرآن کے ذریعے پہاڑوں کو چلا سکتے ہو، زمینوں کے راستے طے کر سکتے ہو، مردوں سے کلام کر سکتے ہو۔ آئیے آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کے مطلب کی بات ہو۔ پہاڑوں کو چلا سکتے ہو۔ آپ کا اسٹیٹ جتنا بھی ہے یہ سب پہاڑوں کے دامن میں گھرا ہوا ہے۔ آپ کو کہیں ٹاور بنانا ہو، بلڈنگ بنانا ہو، مسجد یا امام باڑہ بنانا ہو، تو آپ نے کوئی پہاڑ کے آس پاس کی جگہ خریدی، کچھ حصہ آپ کا پہاڑ میں آ رہا تھا، تو آپ نے کہا یار جب تک اس کو ڈائنامائٹ نہیں لگایا جائے گا یہ پہاڑ تو ختم ہوگا نہیں، لہٰذا اس کی جڑوں میں اوپر سے لے کے نیچے تک آپ نے ڈائنامائٹ فٹ کر دیا۔ اور جیسے ہی لوگوں کو بھائی اب کوئی قریب نہ لے پائے، اب یہ ریزوں میں بکھرنے والا ہے، اور اس وقت میں کوئی آ کے اصغر بھائی سے کہے کہ صاحب اختر عباس صاحب تو یہی موجود ہیں، مولانا کو بلاؤ، پہاڑ کی جڑ میں بٹھاؤ اور مولانا سے کہو کہ قرآن پڑھو، یہ قرآن پڑھیں گے پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دے گا، یہ قرآن پڑھیں گے پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دے گا۔ مولانا ایک سورہ نہیں پورا قرآن زندگی بھر پڑھتے رہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہلے گا بھی نہیں۔ تو کیا قرآن نے غلط کہا؟ قسم غلط نہیں کہا۔ ایسوں کو ڈھونڈو کہ جن کی زبان پر قرآن معجزہ ہو، اب یہ بھی نہیں سمجھے گھر سے چلے عاقب پہاڑ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس نے یہ کہا تھا کہ اگر محمد صحابہ کو لائے تو مباہلہ کرنا، اور اگر اہل بیت کو لے کے آئے تو مباہلہ نہ کرنا۔ روایت کہتی ہے کہ نبی اہل بیت کو لے کے چلے، جیسے ہی اہل بیت کو دیکھا اس نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، جو ان کے مقابلے پہ آئے گا یا وہ کتا بنے گا یا وہ سور بنے گا۔ نصارہ نجران نے فیصلہ کر دیا زہرا کے مقابلے پر آنے والا انسان نہیں۔ یا
ان کے مقابلے پہ نہ آنا. کیوں کہ ہم ایسوں کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر پہاڑ کو اشارہ کرے، کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نصارہ نجران نے کہا، تو پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دے. کہا قرآن نے کر کے دکھایا اہل بیت. تاکہ میری بات مکمل ہو اور میں جو سوچ کے آیا ہوں کم از کم اتنا آپ تک پہنچا. دوسرا مرحلہ، اس قرآن کے ذریعے تیل عرض کر سکتے ہو. تیل عرض کا مطلب کیا ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہو، وقت نہیں لگے گا. اب یہ لگ بھگ 8:30 کا ٹائم تھا مجلس کا، مگر بہرحال ہوتے 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 یہ وقت آ گیا. سارا مجمع ماشاءاللہ آپ کا آ چکا. آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ صاحب دیر کیسے ہو گئی، تو کیا کریں، فلاں جگہ پہ ٹریفک جام تھا، وہاں سے نہیں نکل سکے، وہاں پہ وقت میں ہمیں تاخیر ہو گئی. تو آپ کو دیر کیوں ہو گئی؟ قرآن کی ایک آیت پڑھتے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بائک کی بھی ضرورت نہیں تھی، کار کی بھی ضرورت نہیں تھی. گھر سے نکلتے نکلتے آیت پڑھتے، اذا خانے میں اگلا قدم ہوتا. پوری زندگی پڑھتے رہیے. آپ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے، آپ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے. اب جو مولائی مجمع میں بیٹھا ہے اس کے لیے جملہ پڑھ رہا ہوں. سلمان تھے مدائن میں، علی تھے کوفے میں، سلمان نے مولا کو بلایا علی چشمے زلم میں. پہنچے کہ نہیں؟ اما سلمان تو دور کی بات ہے، بچے کو ٹھو کر لگے، ماں کہے یا ایسے تیار ہو جاتا ہے. کہا قرآن نے، کر کے دکھایا مولا نے. تیسرا مرحلہ، مردوں سے کلام کر سکتے ہو اس قرآن کے ذریعے. اب میں بہت معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، حالانکہ دل دکھانے کی میری عادت نہیں ہے ممبر سے. میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ عزادار جو مجلس میں آیا وہ اچھا دل لے کے مجلس سے. مگر ہمارے سماج میں ہوتا کیا ہے؟ قرآن کا دل ہے سورہ یاسین، دھڑکن کا نام ہے سورہ رحمان. تو ہم نے کیا بنا دیا؟ صاحب دادا کا دم نہیں نکل رہا ہے، پڑھو سورہ یاسین. جو قرآن کا دھڑکتا ہوا دل ہے اسے موت کا ذریعہ بنا دیا. حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ مردوں سے کلام کر سکتے ہو. اب صاحب کوئی چاہے دنیا سے اور جاتے جاتے وصیت نہ کرے، اولاد میں جھگڑا ہونے لگے، اب کہیں کہ صاحب کیا کریں، ابا وصیت کر کے نہیں گئے، تو ایک کام کریے، قرآن پڑھیے، والد زندہ ہو جائیں گے، وصیت کر دیں گے. ایک نہیں، دنیا کے حافظ بلا لو، پڑھواؤ قرآن. اگر مردہ کلام کر لے، کر نہیں سکتا. جناب سید احمد مستنبط، ان کی کتاب ہے عن مناقب اہل بیت جو القطرہ کے نام سے مشہور، اس میں جناب سلمان محمدی سے روایت ہے. اب اگر کوئی خاموش رہ گیا تو مجھے یہی لگے گا کہ اسے خطابت سننی نہیں آتی. سلمان کے ساتھ صحابہ کرام بیٹھے، آپس میں گفتگو ہونے لگی، کیا کوئی ایسا ہے جو مردوں سے کلام کرے؟ سلمان نے کہا کون سی بڑی بات ہے، میں کلام کر لوں گا. کر کے دکھاؤ. ایسے نہیں، پہلے مولا کے پاس چلو. صحابہ کو لے کے سلمان مولا کی خدمت میں آئے. کیا بات ہے سلمان؟ کہ مولا مجھے مردوں سے کلام کرنا ہے. اب جملہ پڑھوں گا آہستہ سے، آپ کی سماعتوں کا امتحان ہے. مولا نے کہا اچھا جاؤ قبرستان کے کنارے پہ کھڑے ہو کے ایک جملہ کہہ دینا کہ تمہیں وسیع برحق مصطفیٰ کا حکم ہے. اگر علی خود کہتے تو ایک الگ معاملہ تھا کہ تمہیں محمد کے وسیع کا حکم ہے، کھڑے ہو جاؤ، ہم سے کلام کرو. سلمان صحابہ کو لے کے قبرستان کے کنارے گئے، جنت البقیع کے کنارے پہنچے، اور جا کے سلمان نے یہی جملہ کہا کہ تمہیں علی کا واسطہ، ہم سے کلام کرو. ساری قبروں کے مردے کھڑے ہو گئے. تم پہ میرا سلام، تم پہ میرا سلام، تم پہ میرا سلام. اب جو مردے کھڑے ہوئے، سلمان نے کہا بھائی سب سے نہیں، جو سامنے والا ہے نا اس سے بات کرنا ہے. سب قبروں میں لیٹے، سامنے والا مردہ کھڑا رہا. اس نے کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا. سلمان نے کچھ سوال کیا. اب وہ ہر ایک سوال کے آخر میں کہتا ہے اے نفرسی، میرا گھوڑا کہاں ہے، میرا گھوڑا کہاں ہے، میرا گھوڑا کہاں ہے. سلمان کی بات ختم ہوئی، پلٹ کے واپس آئے، سر کھجاتے ہوئے سلمان مولا کی بارگاہ میں کہ مولا بات تو ہو گئی، کبھی پریشان کیوں ہو؟ کہ مولا ہر سوال کے جواب کے آخر میں کہہ رہا تھا میرا گھوڑا کہاں ہے، میرا گھوڑا کہاں ہے.
زبان پر جملہ تھا، این فرسی این فرسی۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو کہتا مرے گا وہ کہتا۔ شاید محسوس نہیں کیا ابھی مکمل طریقے سے کیا کہا مولا نے؟ کہا اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو کہتا مرے گا وہ جب قبر سے اٹھے گا تو وہی جملہ زبان پہ ہوگا۔ جو کہتا مرے گا وہی کہتا اٹھے گا۔ ہماری بات کی نغماؤں نے ہمیں علی و حسین کا نام اتنا رٹا دیا، اتنا رٹا دیا، علی علی کہتے مرو تاکہ جب قبروں سے اٹھا۔ جو کہتا مرے گا وہ وہی کہتا اٹھے گا۔ یا علی یا حسین کی عادت ڈال لیجئے تاکہ علی علی کرتے مریں وہ جب قبروں سے اٹھیں تو یہی نام ہماری زبان۔ یہ صرف آپ کو آمادہ کرنے کے لیے تاکہ آپ عظمت قرآن کے لیے آمادہ ہو۔ تو جو قرآن اتنی وزنی کتاب ہے، اتنی اعلیٰ کتاب ہے، اتنی عظیم کتاب ہے کہ صرف اس کی آیتوں میں یہ کمال ہو کہ طی الارض ہو جائے، پہاڑوں سے جگہ چھڑوا دی جائے، مردوں سے کلام کر لیا جائے، مردوں کو زندہ کر دیا جائے، تو ایسا تو ہے نہیں کہ سب اس کے ماننے ہی والے ہوں گے۔ زمانے میں دشمن بھی ہوں گے، آج دشمنی کھل گئی۔ جن حضرات کو اخبار و جرائد پڑھنے کی عادت ہے، جو عالمی خبروں پہ نظر رکھتی ہے، یہاں سے بیان مڑے گا رہے گا اسی آیت کے ذریعے جو میں نے پڑھی 18، 19، 20 اور 21، یہ جو صدی چل رہی، ان 4 صدیوں میں ایک علم کا سیلاب آیا۔ بہت توجہ سے پڑھے لکھے نوجوان موجود ہیں، ایسے مجمع میں مجھے نا امید نہ کیجیے گا، محسوس کر لیجیے گا جہاں آپ کو لانا چاہتا ہوں، تاکہ آپ جب برابری میں چرچا بن رہا ہے تو عالیشان تو آس پاس ہے مسجد، امام بارگاہ، چرچ، تو آپ کو بہت جگہ ان لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یہ تو ہندوستان کے ایک ماحول کی خاصیت ہے، اور خاص طور سے آپ کے علاقے کی ایک خاصیت ہے کہ یہاں ریلیجن فیلنگ نہیں ہے، الحمدللہ اللہ باقی رکھے۔ لیکن یہاں سے آپ باہر نکلیں، یوروپین کنٹریز کی طرف جائیے، وہاں کو یہ زہر آلود تیر جو زبان کی صورت میں چلے کہ آپ کو محسوس کریں گے اور آپ کو احساس دلائیں گے کہ ہاں دشمنی قرآن و اہل بیت کی دنیا میں کتنی ہے۔ تو جب آپ اس سماج میں جائیے گا تو قرآن کی حقانیت کا ثبوت لے کے جائیے تاکہ غیر اقوام آپ کو قرآن کے حوالے سے مس گائیڈ نہ کر سکیں۔ صرف اتنا مقصد ہے میرا، یہ بات اگر آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تو قرآن کی حقانیت آپ نے سمجھ لیا۔ آج جس زمانے میں آپ جی رہے ہیں اس سے بھی تو قرآن کی مطابقت ہونی چاہیے۔ تو یہ 4 صدیوں میں جو سائنس کا اور علم کا سیلاب آیا، جملہ کہنے جا رہا ہوں آپ کی سماعتوں میں بھروسہ کر کے کہ کچھ حد تک میں نے آپ کے مطلب کی بات کی، کچھ حد تک میں اب اپنے مطلب کی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور ایسی توجہ رکھیے گا جیسے ابھی تک آپ کی۔ ان 4 صدیوں میں جو علم کا سیلاب آیا وہ ہر مذہب کی کتاب کو اپنے دھارے پہ بہا کے لے گیا۔ سنٹ پال نے جو انجیل بنائی عیسیٰ پہ اتری الگ تھی، سنٹ پال نے الگ بنا دی۔ توریت و زبور کو اتنا مس کر دیا گیا کہ عیسیٰ پہ اور جناب داؤد پر جو کتابیں اتری تھی وہ الگ تھی، اور ماننے والوں نے کتابوں کو الگ کر دیا۔ جناب عزیر کو الگ دی گئی،
دیا. وید، یجروید، گیتا، قرآن، کسی بھی مذہب کی کتاب سائنس کا مقابلہ نہیں کر سکی. مگر 1400 برس کا اتہاس گواہ ہے کہ قرآن جو کہتا گیا سائنس پیچھے پیچھے چلتی. یہ صرف میرا زبانی دعویٰ نہیں ہے، میں بھی ثابت کرنے جا رہا ہوں. جیسے میرا یقین قرآن پہ ہے ایسے ہی دشمن بھی قرآن میں عیب ڈھونڈ رہا ہے. فرانس کی سرزمین، یورپین کنٹریز کے بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے ریسرچ اسکالر، بڑے بڑے دماغ اکٹھا ہوئے اور گورنمنٹ کی یورپین جتنی بھی کنٹریز کے انڈر میں آتی ہیں یوروپ کے، ان سب نے یہ طے کیا کہ جب ہماری انجیل اس کے سامنے نہیں ہوگی تو قرآن میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، کوئی ایک آیت تو ہوگی کہ جو سائنس کی مخالفت کر رہی ہو. تو قرآن میں ایسی آیت ڈھونڈو تاکہ قرآن بھی سائنس کے دھارے پر بہتا چلا جائے. اب انہوں نے دنیا بھر کے سائنٹسٹ کو جمع کیا، ان کے ہاتھوں میں ان کی زبانوں میں ترجمہ قرآن دیے گا، پڑھو، محسوس کرو کوئی آیت ہو کہ جو سائنس کی مخالفت کر رہی. تاریخیں کہتی ہیں کہ مسلسل مہینوں تک قرآن پڑھا جاتا رہا. اچانک ایک سائنٹسٹ نے شور مچایا کہ مجھے وہ آیت مل گئی جو سائنس کے مقابلے پر جا رہی ہے. اب آیت یہ سورہ یونس کی ہے، 92 نمبر کی آیت، جا کے قرآن میں. اس نے جیسے یہ شور مچایا، دیکھیں بات کی قدر کرنا چاہیے. ہمارے مولانا نے بھی یہی سکھایا، یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. اچھا جیسے ہی سائنٹسٹ نے شور مچایا تو جو اس ٹیم کا ہیڈ تھا اس نے کہا نا ایسے بات نہیں بنے گی، پہلے بتا کہ آیت کون سی ہے. سب نے اپنے اپنے قرآن چھوڑے، اس کے پاس آ گئے. اس نے سورہ یونس کی آیت کی نشاندہی کی کہ یہ آیت ہے. آیت فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. یہ خطاب ہے اللہ کا فرعون سے. اب محسوس آپ کو کرنا ہے، صرف پڑھنا میرا کام ہے، اشارہ سمجھ جائیے گا تاکہ میری مجلس کامیاب ہو جائے. اللہ نے فرعون سے کہا ہم مرنے کے بعد تیرے بدن کو محفوظ رکھیں گے تاکہ وہ آنے والوں کے لیے نشانی بن جائے. فرعون سے اللہ نے کہا. اب جیسے یہ آیت سامنے آئی تو پوری کی پوری ٹیم جمع ہو گئی. انہوں نے کہا دیکھو یہ جاہلوں کا ٹولہ نہیں ہے، یہ پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت ہے. تمہارے کہہ دینے سے معاملہ نہیں بن جائے گا، تحقیق کرو کہ دنیا میں فرعون نام کا بھی کوئی آدمی تھا یا نہیں تھا. تو اسی ٹیم سے ایک آدمی بولا کہ یہ جس موسیٰ اور فرعون کی بات ہو رہی ہے انسانی تاریخ میں وہ 3000 سال پہلے گزرا. نے کہا کہاں؟ کہ یہی جو برابر میں ایک شہر ایک دیش پڑتا ہے، ملک پڑتا ہے، ایجپٹ جسے ہم کہتے ہیں. اس زمانے میں اس کا نام تھا مصر، قاہرہ اسی کے پیچھے. وہ کہا مصر میں یہ گزرا ہے. کہا فرعون وہیں پہ تھا؟ جی وہیں پہ تھا. تو انہوں نے کہا پھر پتہ کیا جائے کہ کیا حقیقت میں وہاں فرعون تھا یا نہیں تھا. اچھا اس میں سائنٹسٹوں کا تعجب کیوں ہوا؟ تعجب ہونے کی بات یہ ہے کہ مرنے کے 3 دن کے بعد انسانی بدن خراب ہونے لگتا ہے. اگر قبر میں دفنایا گیا تو 3 دن کے بعد خراب ہونے لگتا ہے. زیادہ سے زیادہ 12 مہینے نام و نشان مٹنے لگتا ہے، ہڈیاں چور چور ہو جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کوئی 3000 سال تک سلامت ہو. قرآن نے غلط بیان کیا. جیسے انہوں نے یہ جملہ کہا تو پوچھا گیا کہ صاحب فرعون کہاں؟ کہا مصر میں. تو انہی میں سے ایک سائنٹسٹ تھا، اس نے کہا کہ مصر میں بہت بڑے بڑے میوزیم ہیں، وہاں ممیز رکھی جاتی ہے، ہو سکتا ہے کہ فرعون کی بھی لاش وہاں پہ رکھی ہو، چلو چل کے تحقیق کریں. اب یہ پوری کی پوری ٹیم فرانس سے چلی، مصر آئی، میوزیم کے ڈائریکٹر سے ملے، اس کو بتایا کہ ہم ایسے ایسے تحقیق کر رہے ہیں، ایک آیت ملی ہے، کیا یہاں ایسی کوئی لاش ہے؟ میوزیم کا ڈائریکٹر مسکرایا اور مسکرا کے اس نے کہا بالکل صحیح جگہ آئے ہو. فرعون کی لاش بھی ہے، 3000 سال پرانی بھی ہے اور اسی میوزیم میں رکھی ہے. اور جس آیت کی تم بات کر رہے ہو یہی آیت اس کے سینے میں لکھی ہے. میں نے جملہ پڑھ دیا.
यही आयत हिब्रू लैंग्वेज में उसके सीने पर लिखी हुई है कि हम तेरे बदन को बचा लेंगे ताकि तो आने वालों के लिए इबरत बन जाए, निशानी बन जाए। अब जैसे ही इन्होंने सुना इनके पैरों से जमीन सरक गई। ऐसा कैसे हो सकता है, दिखाओ। ये पूरी की पूरी टीम म्यूजियम में पहुंची। उन्होंने बताया कि ये फिरौन की लाश है। उन्होंने कहा साहब तुम्हारे कहने पे थोड़ी मान लेंगे कि ये फिरौन की लाश है। हम लाइफ साइंस के एक्सपर्ट्स बुलाना चाहते हैं ताकि वो अंदाजा लगाएं कि ये कितने साल पुरानी है। अब जिस इमाम के दौर में आप जिंदगी काट रहे हो उसके लिए जुमला कहने जा रहा हूं। जितनी ताकत मेरे अंदर है अपनी ताकत इस्तेमाल करता हूं, जितनी ताकत आप में है अपनी ताकत का इस्तेमाल करके आवाज मिंबर तक पहुंचा दीजिएगा। उन्होंने कहा कि नहीं, लाइफ साइंस के एक्सपर्ट बुलाएंगे, अगर वो तहकीक करेंगे, तस्दीक करेंगे तब हम मानेंगे। लाइफ साइंस के एक्सपर्ट्स आए, उन्होंने महीनों तक फिरौन की लाश को जांचा, परखा, नतीजा ये दिया कि कुरान ने बिल्कुल ठीक कहा, ये 3000 साल पुरानी लाश है। मगर कमाल ये है कि ना कोई केमिकल लगा है, ना मसाला लगा है, कोई कुदरती ताकत है, कोई कुदरती ताकत है, कोई कुदरती ताकत है जो इसे महफूज रखे है। समझ में आया फिरौन था कौन? मूसा का दुश्मन, अल्लाह का दुश्मन। अब जो अल्लाह अपने दुश्मन को मरने के बाद 3000 साल जिंदा रख सकता है, अपने दुश्मन को मरने के बाद 3000 साल तक जिंदा रख सकता है, महफूज रख सकता है। तो जो इमाम उसके होने पर दलील हो, अगर वो जिंदा हो के मौजूद हो, तो लोगों को समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे। तो जैसे ही इस टीम को पता चला कि ये फिरौन की लाश है, और बराबर वही उस जमाने में 70s की बात है, लगभग ये 3000 साल पुरानी लाश है, इनके पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। इस टीम का हेड था, उसका नाम था मॉरिस बुकाई, नाम से रखिएगा, मॉरिस बुकाई, फ्रांसीसी नेम है। तो उसके पैरों से जब जमीन, ये कैसे हो सकता है? 3000 साल पुराना मरने वाला इंसान, अल्लाह कहता है कि हमने महफूज रखा। इसका मतलब ये हुआ कि कुरान मामूली किताब नहीं है, ये हकीकत में उसी की किताब है, और इसे कोई आज तक बदल नहीं सका। अब वो पूछता है लोगों से, मिस्र वालों से, ये जो कुरान है ये कौन सी जुबान में उतरा है, लुगत क्या है, लैंग्वेज कौन सी है इसकी? तो मिस्रियों ने बताया। अब जो जुमला मैं कहने जा रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ, बस महसूस आपको करना है। उन्होंने कहा कि हिजाज मुक़द्दस में जो जुबान बोली जाती है अरबी, ये उस जुबान में उतरा है। मैंने सऊदी नहीं कहा, क्योंकि उस पैगंबर के जमाने में इस इलाके का नाम हिजाज मुक़द्दस है। ये कुछ यहूदियों का रखा हुआ सऊदी नाम, जिनकी गोद में आज तक ये पलते रहे। और अभी तो आपने देखा भी होगा, मुहर्रम हराम से कुछ ही महीना पहले, शायद महीना या 1.5 महीना पहले, एक इनकलाब दुनिया में ऐसा आया कि अगर कोई अपने ईमान पे मुकम्मल डटा रहे, तो मैं ये समझता हूँ कि दुनिया उसे कभी झुका नहीं सकती। ईरान अपनी जगह पे कायम दायम था, टिका हुआ था, मगर एक दिन दुनिया जरूर समझेगी कि यहूदियों की गोद में पलने वाले मुसलमान नहीं होते, आगोश इस्लाम में पलने वाले मुसलमान होते। सऊदी को झुकना पड़ा, और ये ना सोचिए कि ये मोहब्बत में झुका है, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी टूटती जा रही है। इसने देखा कि ईरान हमसे बहुत आगे निकल गया। एक जुमला बहुत वायरल हुआ है, शायद आप तक भी पहुंचा हो,
بہت پہلے میں نے یہ جملہ کہا تھا، اس کے بعد ذاکروں نے خوب اس جملے کو اڑایا۔ اکثر پہلی تاریخیں یہ بتاتی ہے کہ جب ایران آزاد ہوا شاہ کے پنجوں سے، تو امریکہ نے پابندی لگا دی کہ کوئی بھی ایران کو ہتھیار نہ دے، کوئی ایران کو ہتھیار نہ دے، کوئی ایران کو ہتھیار نہ دے، ہم اسے اجاڑ دیں گے۔ مگر 40 سالوں میں وہ انقلاب پیدا ہوا۔ اب امریکہ کہہ رہا ہے کوئی ایران سے ہتھیار نہ لے، کوئی ہتھیار نہ لے۔ اگر ایمان کی ذات پر یقین ہو تو حالات ایسے بدل جاتے ہیں۔ اب پیروں سے زمین کا نکلنا تھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پہلے چل کے عربی سیکھتے ہیں، اس کے بعد قرآن پڑھتے ہیں۔ اب یہ ساری کی ساری ٹیم نکلی، مکہ معظمہ مدینہ منورہ پہنچی، بازاروں میں گھومی، 2 سال زبان سیکھی، قرآن کو پڑھا۔ اب اس کے بعد مورس بکائی نے کتاب لکھی، بائبل سائنس اینڈ قرآن۔ بہت سی زبان میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، جتنا میری معلومات میں لگ بھگ 17 زبانوں میں یہ کتاب ترجمہ ہو چکی ہے۔ اس کتاب میں یہ قرآن کو پڑھنے کے بعد لکھتا ہے کہ ہم آج تحقیق کر رہے ہیں کہ ستارے کیا کام کرتے ہیں، چاند کیسے نکلتا ہے، نظام شمسی کیا ہے، ان سب پہ 1400 برس پہلے قرآن نے بتا دیا تھا۔ اور کتاب کے آخر میں بات کہتا ہے کہ قرآن کو ہم پرانی کتاب سمجھ رہے تھے، قرآن ہر زمانے میں اگلے زمانے کی کتاب ہے۔ سیدھا نہ سمجھا جائے۔ ایسے ہی بچپن میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، ایک سائنٹسٹ، نام تو میرے ذہن میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ نے اس کا نام سن رکھا ہو، اس نے قرآن پر اعتراض کیا اور ایک چھوٹی سی کتاب لکھ دی 60-65 صفحات کی۔ اس میں اس نے لکھا کہ قرآن کی ایک فلسفہ میری سمجھ میں نہیں آیا، اگر گناہگاروں کو جہنم میں ڈالنا ہے تو قرآن کیوں کہتا ہے کہ پیشانی کے بل جہنم میں ڈالیں گے؟ اگر ڈالنا ہے، فرشتوں کی فوج ہے، اٹھائے جہنم میں ڈال دیں۔ یہ کون سی بات ہوئی کہ پیشانی کے بل جہنم میں ڈالنا؟ کتاب لکھی اور 6 مہینے کے بعد اسی نے دوسری کتاب لکھی اور کہتا ہے کہ میں غلط تھا، قرآن بالکل ٹھیک ہے۔ اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، مسجد میں بیٹھے اس کا حق ضرور ادا کر دیجیے گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں سمجھ نہیں پایا تھا کہ قرآن نے کعبے کی سزا سنائی۔ اصل میں اللہ نے جو برین دیا ہے، اس کے 6 لوگ ہوتے ہیں، یہاں 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 ادھر اور بیک سائڈ کا، یہ 6 لوگ مل کے ایک برین بنتا ہے۔ بغاوت کی جتنی فکر پیدا ہوتی ہے وہ یہاں پیدا ہوتی ہے۔ میں نے جملہ کہہ دیا، بغاوت کی فکریں یہاں پیدا ہوتی ہے، تو گویا اللہ نے بغاوت کی سزا سنائی ہے کہ جہاں بغاوت پیدا ہوگی اسی کے بل جہنم میں ڈالوں گا، اسی کے بل جہنم میں ڈالوں گا۔ تو اگر بغاوت سے بچنا ہے، سر سجدے میں جھکا دو۔ اب جملہ کہوں، اب جب آپ کا سجدہ بغاوت سے بچا دے، حسین کا سجدہ کیا ہوگا، علی کا سجدہ کیا ہوگا؟ اب یہ پوری کی پوری ٹیم تعجب میں ہے، کیا ہو گیا، کیا چلے تھے کرنے، کیا ہو گیا۔ جیسے ہی مکہ معظمہ سے یہ ٹیم چلنے لگی تو انہوں نے اعلان کیا، ہم سب کے سب مسلمان ہیں۔ چلے تھے قرآن میں عیب نکالنے، قرآن نے بنا دیا مسلمان۔ دیکھیے، پڑھا لکھا انسان جب قرآن پڑھے گا ہدایت کے راستے پر بڑھے گا۔ ایک واقعہ یاد دلاتا ہوں آپ کو، شاید آپ کی تسلی اور تسکین کے لیے، اور آپ کو ایک معاملہ بھی اچھا سا محسوس ہو جائے۔ 2018 میں کورونا سے پہلے سال ماہ مبارک میں دیوبند ہمارے قریب میں 20-22-25 کلومیٹر، تو کچھ اہل سنت برادران نے دیوبند سے فتویٰ منگایا کہ ہمارا شیعوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں۔ پوچھا تھا صرف اتنا، سوال کا جواب کیا ہے،
پیپر میں چھپا ہے, باقاعدہ اخبار کی کٹنگز موجود ہیں, جا کے دیکھ لے گا. تو مفتی صاحب نے فتویٰ دیا کہ ان سے راہ و رسم رکھنا حرام, یہ کافر ہے, ان کا کھانا پینا حرام, سلام دعا تک حرام. اب رمضان کا دوسرا یا تیسرا روزہ رہا ہوگا, میں مسجد ہی میں تھا, بیٹھا ہوا تھا, اچانک اہل سنت برادران مسجد میں آ گئے. بہت توجہ سے سنیے. اور وضو کیا تو ہم نے کہا ان کا تو ٹائم ہو گیا, ان کا روزہ کھلوا دیجیے. انہوں نے روزہ کھول لیا. ہم نے کہا آپ نماز پڑھ لیجیے. کہنے مولانا آج آپ ہی کے ساتھ نماز ہوگی, آج ہم الگ سے نہیں پڑھیں گے, آپ کے ساتھ پڑھیں گے. تو میں نے مزاح نے چنکا کہ میں نے کہا جی تو فتویٰ ہے کہ ہمارا کھانا پینا, ہم سے راہ و رسم, سلام دعا کرنا حرام, اور آپ آج ہی مسجد میں چلے آئے. تو انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ مولانا جن جاہلوں کو ہم سیریس نہیں لیتے آپ کیوں لے رہے ہو؟ جن جہلا کو ہم سیریس نہیں لیتے آپ کیوں لے رہے ہو؟ یہ ہے بغض علی میں ڈوبنے والا, قرآن کا پڑھنے والا, ایک محبت علی میں قرآن کا پڑھنے والا نظر آیا جس نے عراق سے فتویٰ دیا سنی ہمارے بھائی نہیں ہمارے جان. نتیجہ کیا ہوا؟ وقت بہت تیزی سے نکل گیا, مجھے بات وقت کے اندر سمیٹنا ہے. جن کو قرآن کا ایک فتویٰ سمجھ میں نہ آتا ہو وہ کہتے صاحب یہ جاہل ہے, ان کو آپ سیریس کیوں لے رہے؟ ایک ہے بغض علی میں قرآن پڑھنے والا, ایک محبت علی میں پڑھنے والا. بغض میں پڑھنے والے نے پڑھا, کفر بانٹا, بے دینی بانٹی, فسق و فجور بانٹا, بھائی چارے میں آگ لگائی. محبت میں ڈوب کے پڑھنے والے نے قرآن پڑھا, اس نے کہا بھائی نہیں ہماری جان ہے, اخوت کو بڑھایا, بھائی چارے کو بڑھایا, اسلامی ماحول بنایا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پڑھ کر قرآن کو پڑھیں تاکہ قرآن سے گمراہ نہ ہونے پائے. تو انہوں نے اعلان کر دیا صاحب کہ ہم سب کے سب مسلمان ہیں. آخری مرحلہ بیان سمیٹنے جائے. جیسے ہی اعلان ہوا تو میڈیا میں تو ہلچل مچنا, یہ لوگ فلائٹس میں بیٹھے, فرانس ایئرپورٹ پہنچے, عالمی میڈیا نے ان کو گھیر لیا. تو اب وہی سچویشن کو سنبھالتے ہوئے میڈیا نے ان سے برجستہ سوال داغا. کہا مسلمان تو بن گئے مگر آپ جانتے ہو کہ عیسائیوں میں 2 فرقے ہیں بڑے. حالانکہ کہا انہوں نے غلط ہے, عیسائیوں میں 72. پیغمبر نے کہا نا کہ عیسیٰ کی امت 72 فرقوں میں بٹی, اور میری 73 میں بٹی. تو 72 ہیں. انہوں نے کہا کہ صاحب عیسائیوں میں 2 فرقے ہیں, کیتھولک اور باپٹسٹ مشن, یہ 2 بڑے بڑے ہیں. تو اس میں تو آپ کی ایک پہچان, آپ ہو گئے ہو مسلمان. مسلمان تو 73 فرقوں میں بٹا ہے, آپ کون سے مسلمان ہو؟ جانتے مورس بکائی نے کیا کہا؟ اب جملہ سنبھالیے گا. وہ کہتا ہے کہ میں ایرا غیرہ مسلمان نہیں, میں وہ مسلمان ہوں جس کے ہاتھوں میں دامنے ہدایت ہے. اللہ اکبر. بات سمجھنے کو آ گئی, آپ نے شاید محسوس نہیں کیا. جن کے ہاتھوں میں دامنے ہدایت ہے, تو کہا کہ جن کی آپ بات کر رہے ہو تو دنیا میں انگلیوں پہ گنے جانے والے ہیں. کچھ تھوڑے بہت ایران میں دکھائی دیتے ہیں, کچھ عراق میں, کچھ انڈونیشیا میں, کچھ ہندوستان میں, پاکستان میں. اس کے علاوہ تو ان کا وجود ہی نہیں ہے. تو یہ تو بہت چھوٹا سا فرقہ ہے. مورس بکائی نے جیسے یہ جملہ سنا, اس نے کہا فرقہ تو بہت چھوٹا ہے تعداد کے حساب سے, مگر جو ان کی اسپیشلٹی ہے وہ کہیں نہیں ہے. اب آپ کے مطلب کی بات آپ کے حوالے کا کیا مطلب؟ صرف میرے 2 سوالوں کا جواب دے دو, جس فرقے میں کہو گے اسی میں چلا جاؤں گا. کہیے کا پہلا سوال, کسی مذہب کے پاس علی جیسا ایک لیڈر ہو تو دکھاؤ. میں تو سمجھ رہا تھا اتنی محنت تو میری سوالت ہو جانا چاہیے تھی, اس جملے میں تو محنت کرنی ہی نہیں چاہیے تھی. علی جیسا ایک لیڈر دکھاؤ. صاحب علی کی کیا کوالٹی ہے؟ کہ علی کی خالی کوالٹی نہیں, علی کے جتنے بیٹے ہیں سب کے سب علی, سب کے سب علی. آسان کروں بات, بالکل آسان. سب محمد بھی ہیں, سب علی بھی ہیں. ہم نے سب کو محمد کہا, علی نہیں کہا. علی کیوں نہیں کہا؟ خطیب الامام ایک جملہ کہا کرتے تھے, اما ایک علی تو مسلمانوں کے گلے اتنا نہیں, اگر 12 تو علی کے دیا تو مر جائے. علی جیسا ایک لیڈر
علی کی کوالٹی کیا ہے؟ علی دنیا کا وہ واحد و یکتا شہنشاہ مملکت احدیت ہے کہ جس نے منبر پہ بیٹھ کے کہا جو چاہے پوچھ لو، جو چاہے پوچھ لو، مگر کوئی سوال کے جواب میں اتنا ثابت کر دے علی سے پوچھا گیا ہو، علی نے کبھی کہا ہو تھوڑی سی مہلت دے دو، سوچ کے بتاؤں گا، دیکھ کے بتاؤں گا، پوچھ کے بتاؤں گا. علی جیسا ایک لیڈر دکھاؤ کہ جس نے کسی سوال کے جواب میں کبھی کہا ہو مہلت دے دو، دیکھ کے بتاؤں گا، سوچ کے بتاؤں گا، پوچھ کے بتاؤں گا. آپ کے مزاج کا جملہ کہوں، بیٹی سے پوچھ کے بتاؤں گا. کہا کبھی مولا نے؟ نہیں. اب میں مجلس پڑھنے کے لیے آیا، آپ کے مجلس اچھی ہونے لگی. ہمارے اختر صاحب نوگاں سے تعلق مولانا کا، ہماری بھی ابتدائی تعلیم وہیں ہوئی مولانا نعیم عباس صاحب کے یہاں، یہ بھی اسی مدرسے میں پڑھتے تھے، ہم سے بہت سینئر تھے. اب میری مجلس کامیاب ہو گئی. انہوں نے کبھی کون آیا تھا مجلس پڑھنے؟ اجی کوئی علی حیدر تھے. کہاں تھے؟ کسارت پڑھ گئے. اچھا کیسی پڑھی؟ اب میں اپنی مثال کی بات کر رہا ہوں، میں حالانکہ کچھ اچھا نہیں پڑھا. آپ نے کہا جی صاحب بڑی اچھی مجلس پڑھی. انہوں نے جیسے سنا کہ اچھا بڑی اچھی مجلس پڑھی، بہت پسند آئی. کہا جی. جانتے ہو کہاں کے پڑھے؟ ہمارے نوگاں کے. اچھا نوگاں میں کہاں کے پڑھے؟ کہ وہ ہمارے چچا ہی کا تو مدرسہ ہے، ہمارے چچا کے پڑھائے ہوئے ہیں، ہمارے دادا کے پڑھائے ہوئے ہیں. علی نے منبر پہ اتنا بڑا دعویٰ کیا کہ جو چاہے پوچھ لو. عرب میں کوئی مائی کا نام آگے تو کہتا علی کو میرے باپ نے پڑھایا، میرا دادا نے پڑھایا. کسی نے کہا کہ علی کو میرے باپ دادا نے پڑھایا. علی نے منبر سے کہا سلونی سلونی. کہا کسی نے؟ علی نے ہمارے باپ دادا سے پڑھا. مگر خود امیر المومنین نے فرمایا زقنی رسول اللہ زقن زقا، مجھے نبی نے ایسے علم بھرایا جیسے کبوتر اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے. کیا مثال دی ہے مولا نے، اس سے بہتر مثال ہو ہی نہیں سکتی. کبوتر کی شان جانتے ہیں؟ وہ جتنے دانے لے کے آتا ہے اپنی چونچ میں رکھتا ہے، اپنے بیٹے کو دے دیتا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ 16 رجب کو علی کو ہاتھوں پہ نہیں لیا تھا، اپنا سارا علم. جتنا علم نبی لے کے آئے تھے وہ سارا علم علی کو پڑھا دیا، علی کو دے دیا. اور خود اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے مولا نے کئی مرتبہ جب لوگ سوالوں کے جواب پوچھتے تھے مولا جواب دیتے تھے، وہ کہتے مولا اتنا علم؟ کہتے تھے ھذا لعاب رسول اللہ، یہ نبی کے لعاب مبارک کا علم ہے. ابھی تو علی نے اپنا علم کھولا ہی نہیں. یہ علم محمد ہے جو تم تک جا رہا ہے. آپ سوچئے کہ جس کا علم اب تک کھلا ہی نہ ہو کہاں کہاں کی باتیں بتاتا. زمانہ جیسا تھا ویسے سوال نہیں. سر میں بال کتنے ہیں، کون سا جانور انڈے دیتا ہے، کون سا بچے دیتا ہے، ایسے ایسے سوال مولا کے سامنے لے کیا. جورج جرداب کہتا ہے کہ اگر میں علی کے زمانے میں ہوتا تو میں یہ بیہودے سوال مولا سے نہ پوچھتا. میں علی سے پوچھتا کہ مولا چاند پر کیسے جایا جائے، آسمان کے پردوں کو چاک کیسے کیا جائے، عرش تک کیسے پہنچا جائے. تو بیہودے سوال یہ کہ جو علم کے اعتبار سے علی تھا اور جس کا لعاب محمد کے اثر نے محمد بنایا تھا، تو علی ایک وقت میں محمد بھی ہے، علی بھی.
اور اسی علی کا بیٹا نماز شب کے مصلی پر بیٹھ کر بار بار کہتا کہ یا اللہ میرے نانا کو گئے بہت دن ہو گئے، ایسا بیٹا دے کہ جو بالکل میرے نانا کی شبیہ ہو۔ پھر منت ہی کئی امام نے مانی، اگر مجھے ایسا بیٹا مل گیا کہ جو میرے نانا جیسا ہو تو میں اسے تیرے گھر کی نظر کر دوں۔ علی اکبر کی ولادت ہوئی، امام علی اکبر کو لے کے آئے، محراب نبوت ملا کے اکبر کو لٹایا۔ علامہ دیوبندی فرماتے ہیں کہ ادھر حسین نے اکبر کو لٹایا، ادھر جناب زینب نے اپنے ہاتھوں میں اکبر کو سمیٹا، سمیٹ کے ایک جملہ کا مالک جیسے زکریا نے یحییٰ کو پالا تھا ایسے ہی زینب اس بیٹے کو پالا۔ اور یہ کمال تھا جناب زینب علیہ السلام، 17 سال کچھ مہینے لگاتار جناب زینب علی اکبر کو پالتی۔ ایک جملہ تاریخوں میں ملتا ہے، اکثر مولا حسین جناب علی اکبر کے قریب آتے تھے اور آگے کہتے تھے بیٹا کوئی فرمائش ہو تو اپنے باپ سے کہو، اپنے بابا سے۔ تو علی اکبر ہاتھ جوڑ کے کہتے بابا اماں زینب ہر خواہش کو پورا کر دے، کچھ نہیں۔ 17.5 سال حسین علی اکبر سے پوچھتے ہیں بیٹا باپ سے کچھ مانگو، باپ سے کچھ مانگو۔ اکبر منع کر، جو سمجھ گئے ان کی سماعتوں کو سلام۔ 18ویں سال میں علی اکبر نے پہلی مرتبہ بابا سے پوچھا بابا ایک قطرہ پانی کا اجر اللہ جزاک اللہ ہمارا کوئی غن نہ سوائے ہونے پر بتا دے۔ خطیب الامانی اللہ پڑھا کرتے ہیں، قائد رحمت صاحب اللہ خدا بری رحمت فرمائے، علی اکبر نے جیسے یہ باپ سے کہا حسین نے کہا بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں ڈالو۔ باپ کے منہ میں علی اکبر نے زبان دی، فوراً زبان کو کھینچا۔ کیا ہوا؟ کہ بابا آپ مجھ سے زیادہ پیاسے تھے۔ ایک جملہ کہتے تھے خطیب الایمان کہ امام حسین جب نانا کی گود میں رہتے تھے اور بھوک لگتی تھی تو نبی ایسے انگوٹھا منہ میں ڈالتے تھے، دودھ کی نہریں جاری ہو جاتی تھی۔ ہائے حسین کی غربت، جوان بیٹے کا پہلا سوال ہے حسین پانی دے۔ ابھی محرم کیا ایام گزرے اور کیا آپ نے مسائل سنے ہو، کربلا سے یہ نکلا ہوا قافلہ چلا، یہاں علی اکبر کا سر ہے، یہ امام حسین کا سر۔ جہاں جہاں حسین کا سر جاتا ہے علی اکبر کا سر اپنے بابا کے سامنے آ جاتا ہے۔ میں شاید نہ پڑھ سکوں مکمل روایت، شاید محسوس آپ کر لیجئے گا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ شمر نے یہ نظارہ کئی مرتبہ دیکھا، جو سید سجاد کے قریب آیا آگے کہتا ہے کہ یہ علی اکبر کا سر بار بار حسین کے سامنے کیوں آتا۔ سجاد نے گردن جھکا کے ایک جملہ کہا شمر تو نہیں جانتا جب میرا بھیا بابا سے رخصت ہو رہا تھا تو بابا میرے بھائی کے پیچھے پیچھے تھے، اکبر نے کسی کے گرنے کی آواز رکے، دیکھا کہ بوڑھا باپ ٹھوکریں کھاتا پیچھے، گھوڑے سے اترے، بابا کو سنبھالا، کہتے بابا آپ تو رخصت کر چکے ہو پھر میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ حسین نے کہا میرے لال جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ نے مسائل سن لیے، میں نے پڑھا۔ شمر کو محسوس ہوا کہ باپ بیٹے میں بڑی محبت ہے، اس نے علی اکبر کے سر کو لیا اور ایک صندوق میں بند کرا، ایک صندوق پر تھا، صندوق کو لے کے چلا۔ چند قدم یہ قافلہ بڑھا تھا کہ شمر نے دیکھا کہ اس کے نو کے نیزہ پر حسین کا سر نہیں ہے۔ اب میں کس زبان سے وہ جملے کہوں جو مقبل میں لکھے، یہ تازیانہ لے کے مولا سجاد کے پاس آیا
اور ایک نئی عبادت لکھنا شروع کی. سجاد نے تڑپ کے کہا بے حیا مجھے کیوں مار رہا ہے, کیا خطا ہو گئی؟ کہتا ہے کہ حسین کا سر نظر نہیں آتا. سجاد نے رو کے کہا جہاں میرا بھیا ہے میرے بابا کا سر نہیں ہوگا. اب جا کے جو صندوق کھولا اکبر کے رخسانے پر حسین کا رخسانہ رکھا اور طرف قلم کے کہتے ہیں میرے نام زمانہ پاک کی محبت کا. یہ جناب آپ نے سن لیا, میں نے پڑھ دیا. محرم کے ایام نہ ہوتے میں کبھی یہ روایت نہیں پڑھتا, صرف ماہ محرم ہی میں پڑھتا ہوں. آپ نے سنا ہوگا کہ برچھی کی انی سینے میں ٹوٹ گئی تھی. آسان سمجھتے ہیں برچھی کی انی کا ٹوٹنا. میں شاید نہ پڑھ سکوں حقیقت حال, اشارے میں بات کروں گا, سمجھ. مختار کے دربار میں مرہ کو گرفتار کر کے لایا. یہ 3 مرتبہ دربار سے بھاگا ہے مختار. جانتے کیوں؟ چونکہ جب یہ احوال شہادت بیان کر رہا تھا مختار رو کے بے ہوش ہو جاتے, دربار رو کے بے ہوش ہو جاتے, مشکل ڈھیلی ہوتی تھی, دربار سے بھاگ جاتا. یہ لایا گیا کہ 3 مرتبہ میں اس نے روایت بیان کی. پہلی بار مختار نے کہا پتا تو نے کربلا میں کیا کیا؟ تو اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ مختار مجھے معاف رکھ, میں نہیں بتا سکتا کہ میں نے کیا سنا. اب آپ اندازہ لگاؤ کہ جب قاتل احوال شہادت نہیں بتا سکتا, زینب کے دل پہ کیا گزری ہوگی, ام لیلا کے دل پہ کیا گزری ہوگی. یہ صرف ماں کا دل جانتا کہ نہیں پتا تو نے کیا کیا. اب یہ بتاتا ہے کہ جب علی اکبر نے حملہ کیا عمر سعد نے مجھے بلایا اور بلا کے کہا کہ جوان ہاشمی ایسے قبضے میں نہیں آئے گا. تو میں نے کہا نہیں میں اکیلے سامنا نہیں کر سکتا, مجھے ایک اور نیزہ بردار چاہیے. تو انس کا انتخاب کیا. انس سنان کا بیٹا. سنان کو جانتے ہیں جس نے حسین کی سوکھی رگوں پر نیزہ مارا تھا. بہت آسان ہے سننا پڑھنا, کبھی بستر پہ جا کے سوچیے. انس آیا, دونوں نے طے کیا کہ ہم کمین گاہ میں چھپ جائیں گے. طے یہ ہوا کہ انس علی اکبر کے سینے پہ وار کرے گا اور میں کمین گاہ سے نکلوں گا علی اکبر کی کمر پہ وار. مرہ کہتا ہے کہ فوج اکبر کو گھیر کے کمین گاہ تک لائی. کمین گاہ سمجھتے ہیں جہاں پتھروں کا ڈھیر ہو, جہاں بڑے بڑے درخت ہو جس کے پیچھے چھپا آدمی نظر نہ آئے. کہتے جیسے ہی اکبر کمین گاہ کے قریب آئے انس سامنے سے نکلا اور اس نے علی اکبر کے دل کا نشانہ لیا. صاحبان اولاد شاید ناقابل برداشت ہو, میں اشارے میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ دل پر لگا, کمر کے پار نیزہ نکل گیا. مرہ کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ انس کا نیزہ کمر پہ توڑ کے پار آ گیا, تو میں نے دوسری طرف نیزہ نہیں مارا, میں نے بالکل اسی جگہ کمر پر نیزہ مارا اور میرا نیزہ اکبر کے دل کے پار نکل گیا. اب 2 نیزے ہیں, ایک کمر کے پار نکلا ہے, ایک دل کے پار نکلا ہے. آپ کے ہاتھ پہ چوٹ لگی ہو, کسی کا ہلکا سا ہاتھ ٹچ ہو جائے, کتنا تڑپتے ہیں آپ. ذرا اکبر کے دل سے پوچھو. مرہ کہتا ہے مجھے شرارت سوچی, میں نے اپنے نیزے کو گھمانا شروع کیا. جیسے جیسے میرا نیزہ گھوما ویسے ویسے اکبر تڑپنے لگے. کہتا ہے کہ ادھر انس نے اپنے نیزے کو کھینچا, ادھر میں نے اپنے نیزے کو کھینچا, دونوں انیاں آپس میں ٹکرائی. اب جو میں نے جھٹکا دیا اکبر نے طرف دیکھا, اے بابا اجرکم اللہ. بس ابھی وہ آخری جملہ میں استعمال کروں. برچھی کی انی ٹوٹی گرے. اب میں نہیں جانتا کہ یہ روایتیں کہاں سے شروع ہوئی. خانوادہ اہل بیت جھوٹ نہیں بولتا. اکبر کے سینے پہ ہاتھ رکھا ہے, ٹھوکریں کھاتا ہوا باپ. ابھی آپ نے مسیح میں سنا, کبھی اٹھے کبھی سلطان مشرقین گرے, لکھا یہ ہے کہ 72 جگہ حسین گرے. آئے ٹھوکریں کھاتے ہوئے بیٹے کے سرانے پہنچے, آ کے پوچھا بیٹا سینے پہ ہاتھ کیوں ہے. میں نہیں جانتا لوگ کہاں سے روایتیں لاتے. علی اکبر نے استغفر اللہ کہا کہ بابا پوچھو نہ,
اہل بیت کا گھرانہ جھوٹ نہیں بولتا۔ اکبر نے کہا بابا سینے میں زخم ہے، بیٹا ذرا ہاتھ ہٹاؤ تاکہ میں زخم دیکھوں۔ خدا کسی باپ کو یہ نظارہ نہ دکھائے جو جناب علی اکبر کے منظر میں علی کے بیٹے حسین نے دیکھا۔ ہاتھ ہٹا، سینے کا زخم نظر آیا۔ سینے کے زخم کو دیکھ کے کہتے میرے لال زخم تو بڑا گہرا ہے، اپنے بابا کو اجازت دے کہ میں تیرے بدن سے برچھی کی علی نکال دوں۔ بس آخری جملہ ختم کرنا ہوں مجھے۔ روایت کہتی ہے کہ جناب علی اکبر نے کہا بابا بسم اللہ، ایک گھٹنا حسین نے علی اکبر کے پیٹ کے قریب رکھا، بایاں ہاتھ حسین نے اکبر کی گردن کے قریب رکھا۔ آخری جملہ جتنا رونا ہے کیونکہ یہ رونے کے موقع بار بار نہیں ملتے۔ داہنا گھٹنا علی اکبر کے پیٹ کو کراس کر کے دوسری طرف رکھا اور ایک جملہ کا میرے نام دادا کو مدد کے لیے پکارا۔ علی اکبر کی زبان پہ آیا یا علی یا علی یا علی۔ حسین نے بابا کو یاد کیا، اپنے بابا کا نام لے کے زخم میں ہاتھ ڈالا، میرے نام دادا کو پکار۔ اتنا علی اکبر نے کہا دادا اب چل حسین کا اکبر نے کہا بابا خدا حافظ، میرا جلد نام مجھے لینے کے لیے اماں کو سلام۔ الہی نظرہ و علیہا و بقلہا، خدا ہماری عبادت کی قبول فرما۔ جو بھی آنسو ہماری آنکھوں سے نکلے بارگاہ سیدہ میں بہترین فرما۔ تیری بارگاہ میں خصوصی دعا ہے میرے مالک، جہاں جہاں مولا کے چاہنے والے آباد ہیں ان کے جان مال عزت و عبور کی حفاظت فرما۔ تیری بارگاہ میں خصوصی دعا ہے پروردگار، جو زیارات کے متمنی ہیں جلد جلد زیارات سے مشرف فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصر و مشکور۔ اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ اس عالم غربت میں تمہیں جان دوں کیسے، اس دشت مصیبت میں تمہیں جان دوں کیسے، اس وقت قیامت میں تمہیں جان دوں کیسے۔ اے لال جو تم اذن وغا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ کیا گزرے گی اس باپ کے دل پر نہیں سوچا، تم نے یہ میری جان
اکبر نہیں سوچا، مر جاؤں گا میں تجھ سے بچھڑ کر نہیں سوچا، تم مجھ سے ضعیفی کا سامان رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ دل روتا ہے نظروں سے اگر دور ہو بیٹا، کسی طرح جدائی تیری منظور ہو بیٹا، تم ہی میری آنکھیں ہو میرا نور ہو بیٹا، مجھ سے میری آنکھوں کی ضیاء مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ دنیا سے گیا جس گھڑی محبوب خدا کا، نانا کی زیارت کو تڑپتا تھا نواسا، اے تال تجھے اس لیے غالب سے تھما گا، مقبول ہوئی میری دعا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ اسلام پہ خود اپنا لہو رن میں بہاؤ، سینے پہ سینہ شان سے میدان میں کھاؤ، تصویر پیغمبر کی تہ خاک ملاؤ، کیا اس لیے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ ابن زہرا و ویلا، ابن زہرا و ویلا، آسا ہو و ویلا، ابن زہرا و ویلا، سیما ہو و ویلا، ابن زہرا و ویلا، ناما ہو و ویلا، ابن زہرا و ویلا، اکبرا ہو و ویلا، ابن زہرا و ویلا، زہرا ہو و ویلا، ابن زہرا و ویلا، و ویلا سن و ویلا، ابن زہرا و ویلا، و ویلا سن و ویلا، ابن زہرا و ویلا، پیاسی سکینہ و ویلا، ابن زہرا و ویلا، شاہ سلام علیک، 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 شبیر شاہ کا سلام، شاہ سلام علیک، قاسم اکبر سلام، شاہ سلام علیک، قاسم اکبر سلام، شاہ سلام علیک، شاہ سلام علیک، شاہ سلام علیک، زینب منصور سلام، شاہ سلام علیک، نن مجاہد سلام، شاہ سلام علیک، کون محمد سلام، شاہ سلام علیک، پیاسی سکینہ سلام، شاہ سلام علیک، شیعوں کے مولا سلام، شاہ سلام علیک، 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 حضرت حجت سلام، شاہ سلام علیک، حضرت حجت سلام، شاہ سلام علیک، شاہ سلام علیک، شاہ سلام علیک، شاہ سلام علیک، شاہ سلام علیک۔